السلام علیکم ناظرین آج ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل لیڈر کی ایپیسوڈ نمبر 2 کے بارے میں۔ چلے شروع کرتے ہیں۔ اچانک حالات خراب ہو جاتے ہیں جب دو طالب علموں کو شدید زخمی حالت میں ہسپتال لایا جاتا ہے۔ ہسپتال کی خراب حالت اور سہولیات کی کمی دیکھ کر سب غصے میں آ جاتے ہیں۔ صرف ایک اسٹریچر ہونے پر بحث شروع ہو جاتی ہے جو پورے نظام کی ناکامی کو ظاہر کرتا ہے۔ یونیورسٹی میں خبر پھیلتے ہی طلباء مشتعل ہو جاتے ہیں اور احتجاج کی تیاری شروع ہو جاتی ہے۔ اسی دوران ایک نئی لڑکی رباب یونیورسٹی آتی ہے جو بظاہر ایک امیر خاندان سے لگتی ہے، مگر وہ خود کو عام ظاہر کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس کی دوستیں اس سے سوال کرتی ہیں اور یونیورسٹی کے ماحول سے اسے آگاہ کرتی ہیں، جہاں پڑھائی کے ساتھ ساتھ سیاست بھی لازمی حصہ ہے۔ رباب حیران ہوتی ہے کہ یہاں تعلیم کے لیے بھی کسی نہ کسی سیاسی جماعت کا حصہ بننا ضروری ہے۔ یونیورسٹی میں کلاسز اچانک منسوخ کر دی جاتی ہیں کیونکہ باہر احتجاج شروع ہو چکا ہوتا ہے۔ طلباء کو بتایا جاتا ہے کہ حالات خراب ہو سکتے ہیں، اس لیے سب کو واپس جانا چاہیے۔ رباب اس صورتحال کو دیکھ کر پریشان ہوتی ہے، مگر اس کے لیے یہ سب نیا اور عجیب تجربہ ہوتا ہے۔ دوسری طرف احتجاج شدت اختیار کر لیتا ہے۔ طلباء نعرے لگا رہے ہوتے ہیں اور انصاف کا مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر آصف محمد موقع پر پہنچتے ہیں اور طلباء سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے، مگر طلباء اس پر اعتبار نہیں کرتے۔ اس کا ماننا ہوتا ہے کہ حکومت اور انتظامیہ ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں اور یہ سب ایک سازش کا حصہ ہے۔ بحث کے بعد ایک کمیٹی بنانے کا وعدہ کیا جاتا ہے جس میں طلباء کا نمائندہ بھی شامل ہوگا۔ وقتی طور پر احتجاج ختم ہو جاتا ہے، مگر طلباء کے دل میں شک اور غصہ برقرار رہتا ہے۔ ادھر رباب اپنے گھر میں اپنے والد سے بات کرتی ہیں اور یونیورسٹی کے حالات بتاتی ہے۔ اس کا والد جو ایک طاقتور سیاستدان ہے، اسے خبردار کرتا ہے کہ وہ عام طلباء جیسی نہیں ہے اور اسے زیادہ محتاط رہنا ہوگا کیونکہ اس کے بہت سے دشمن ہیں۔ رباب خود کو ایک عام زندگی جینے کے قابل ثابت کرنا چاہتی ہے اور اسی لیے وہ ہاسٹل میں رہنے کا فیصلہ کرتی ہے، مگر اس کا خاندان اس بات سے متفق نہیں ہوتا۔ ساتھ ہی ایک اور کہانی سامنے آتی ہے جہاں منصور اور اس کے دوست غریب اور مشکلات کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کے پاس کھانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہوتے، مگر پھر بھی وہ اپنے نظریے اور جدوجہد پر قائم رہتے ہیں۔ منصور ایک سنجیدہ اور بااصول انسان دکھائی دیتا ہے جو تعلیم اور انقلاب دونوں کو اہم سمجھتا ہے۔ یونیورسٹی میں ایک بحث ہوتی ہے جہاں رباب سوال اٹھاتی ہے کہ کیا طلباء کو صرف پڑھائی پر توجہ نہیں دینی چاہیے۔ منصور اس کا جواب دیتے ہوئے بتاتا ہے کہ معاشرے کی تبدیلی میں طلباء کا کردار سب سے اہم ہوتا ہے اور اگر وہ خاموش رہیں گے تو ناانصافی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس کی باتیں رباب کو متاثر کرتی ہیں۔ وہ آخرکار اس کی پارٹی میں شامل ہونے کا فیصلہ کر لیتی ہے۔ آخر میں ایک بڑا انکشاف سامنے آتا ہے جب زخمی طلباء بتاتے ہیں کہ انہیں پولیس نے تشدد کا نشانہ بنایا اور جھوٹا بیان دینے پر مجبور کیا گیا۔ وہ بتاتے ہیں اس سب کے پیچھے اسسٹنٹ کمشنر آصف احمد ہے جو دراصل ایک طاقتور سیاستدان آغا واصف کا قریبی رشتہ دار ہے۔ یہ سن کر سب کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ صرف ایک حادثہ نہیں بلکہ ایک بہت بڑی سازش ہے۔ کہانی اس موڑ پر ختم ہو جاتی ہے جہاں طلباء فیصلہ کرتے ہیں کہ اب خاموش رہنا ممکن نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے اب جواب نہ دیا تو کل ہر ایک اسی ظلم کا شکار ہوگا اور اب وقت آ گیا ہے کہ وہ اس ناانصافی کے خلاف کھل کر لڑیں۔